خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ بپتسمے کے تعلق سے آج ہم سیکھیں گے کہ بپتسمہ کہاں سے آیا، اس کا آغاز کہاں سے ہوا۔ اگر ہم نئے عہد نامے سے پیچھے کی طرف جائیں تو خدا کے لوگ اسرائیلی تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شریعت، وعدے، نبی اور عہود حاصل کیے۔ وہ خدا کے لوگ تھے، وہ سچے خدا کی عبادت کرتے تھے اور ان کے پاس سچے خدا کا سچا مکاشفہ موجود تھا۔ تاہم ان کے ارد گرد اور بہت سی اقوام موجود تھیں جو کہ غیر اقوام کہلاتی تھیں، اور بارہا ایسا ہوتا تھا کہ غیر اقوام کے لوگ اسرائیل میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ وہ یہودی بننے کے خواہش مند ہوتے، نسلی اعتبار سے تو نہیں کیونکہ ایسا ناممکن تھا، بلکہ مذہبی یعنی روحانی اعتبار سے۔ وہ یہودیت میں شامل ہونا چاہتے۔ ایسا کرنے والا غیر قوم کا شخص نومرید کہلاتا تھا۔ پس انہوں نے ایک ایسا نظام تخلیق کیا جس کے ذریعے نومریدوں کو یہودیت میں شامل کیا جا سکے۔ اس کے 3 حصے تھے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہودی روایات میں غیر اقوام کے نومریدوں کے لیے بپتسمے کا ذکر ہوتا ہے۔ نومریدوں کے بپتسمے کے معاملے میں یعنی غیر اقوام کے یہودیت میں آنے کے تعلق سے بپتسمے کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اب نومرید بننے کی رسم کے 3 حصے تھے۔ یہ تھے ملاح، تیبولا اور قربن۔ ملاح، تیبولا اور قربن ہی وہ 3 مراحل تھے جن میں سے ہر ایک غیر قوم کے نومرید کو، جو کہ عبادت گزار دل کے ساتھ سچے خدا کی عبادت کے لیے یہودیت میں آنا چاہتا تھا، گزرنا پڑتا تھا۔ سب سے پہلا مرحلہ تھا ملاح کا، جو کہ ختنہ ہے۔ خواہ مرد کی کتنی ہی عمر ہو، اس کا ختنہ کیا جاتا تھا۔ دوسرا مرحلہ تھا تیبولا۔ تیبولا کا مطلب ہے پانی میں ڈبونا۔ ختنہ ہو جانے کے بعد غیر قوم کے نومرید کو پانی میں ڈبویا یعنی بپتسمہ دیا جاتا تھا، کیونکہ یہ اس بات کی علامت تھا کہ غیر قوم کا یہ شخص غیر اقوام کی دنیا کی طرف سے مر چکا ہے۔ تیسرا مرحلہ تھا قربن، اور یہ جانور کی قربانی چڑھانا تھا۔ جب جانور کو مذبح پر قربان کر دیا جاتا تو خون کو غیر اقوام کے نومرید پر چھڑکا جاتا، جو اس بات کی علامت تھا کہ اسے اپنے روزمرہ کے گناہوں سے پاک ہونے کی ضرورت تھی۔ پس یہاں سے بپتسمے کا عمل شروع ہوا، اور یہ پرانے کی موت اور نئی زندگی کی شروعات کی علامت تھا۔ اب آئیں اس کے تاریخی سفر کے بارے میں کچھ سیکھتے ہیں۔ پرانے عہد نامے کا آخری نبی جو کہ دنیا میں آیا وہ یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا، اور مسیح کے آگے آگے چلنے والے کے طور پر اس کی خدمت یہ تھی کہ لوگوں کو آنے والے مسیح کے لیے تیار کرے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ جانتا تھا کہ آنے والا مسیحا پاک ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ آنے والا مسیحا راست بازی کا مطالبہ کرے گا۔ پس وہ توبہ اور پاکیزگی اور راست بازی کی منادی کرتا تھا، اور سب کو توبہ کی دعوت دیتا تھا، کیونکہ بادشاہی نزدیک آ چکی تھی۔ توبہ کرو کیونکہ بادشاہ آ رہا ہے۔ اپنے گناہوں سے باز آؤ، اور پھر اس نے انہیں علامتی طور پر بپتسمہ دیا، یعنی باطنی توبہ کی ظاہری علامت کے طور پر۔ اب اس بات پر غور کریں، یوحنا بپتسمہ دینے والا آتا ہے اور یہودیوں سے کہتا ہے کہ بپتسمہ لیں۔ یہ دراصل حلیمی پیدا کرنے کا عمل تھا، کیونکہ ایک یہودی کے مطابق وہ عہد کا فرزند تھا۔ ایک یہودی کے مطابق اسے خدا کے لوگوں میں شامل ہونے کے لیے کسی ایسی نومریدوں والی رسم میں سے گزرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تاہم حقیقت تو یہ ہے کہ متی 3 باب کے مطابق لوگ اس کے پاس سیلاب کی مانند امڑ آ رہے تھے، اور وہ اپنی مرضی کے مطابق بڑی تعداد میں بپتسمے لے رہے تھے، کیونکہ وہ اس بات کا اقرار کر رہے تھے کہ اگرچہ وہ نسلی اعتبار سے یہودی ہیں تو بھی وہ نافرمان، گنہگار اور خدا کے ساتھ صحیح رشتے میں قائم نہ رہنے کے باعث منکر ہوئے ہیں۔ پس انہیں بھی دھلنے کی ضرورت تھی، اپنے باطن کو مارنے کی ضرورت، اور خدا کے ساتھ ایک نئے رشتے میں بندھنے کی ضرورت تھی۔ یوحنا نے توبہ کی منادی کی، اس نے راست بازی کی منادی کی، اس نے پاکیزگی کی منادی کی، اس نے لوگوں کو بدی چھوڑ کر پاکیزگی کی طرف آنے کے لیے بلایا، اور اس نے انہیں دریائے یردن میں بپتسمہ دیا، ان کے دلوں میں موجود توبہ کی ظاہری علامت کے طور پر۔ بپتسمے کے مقابلے میں کوئی اور ایسا بیرونی عمل یا نشان نہیں ملتا جو کہ تبدیل شدہ دل کی حالت کی گواہی دے سکے۔ یہ بالکل درست علامت ہے۔
اس میں دھلنے اور صاف ہونے کی علامت بھی موجود ہے۔ سو یوحنا ایک زبردست بپتسمہ کے ساتھ منادی کے لیے آیا اور توبہ کرنے والے انسانوں کی تصویر پیش کی۔ اسی لیے اعمال 19 باب 4 آیت میں پولس کہتا ہے، یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بپتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسوع پر ایمان لانا۔ پس اس نے لوگوں کو یسوع پر ایمان لانے اور پھر اپنے گناہوں سے پھرنے اور یسوع پر ایمان میں قائم رہنے کے لیے بلایا، اور اس کے علامتی اظہار کے لیے اپنی مرضی سے لوگوں کے روبرو اس بات کا اقرار کرنے کو کہا کہ انہیں دھلنے، تبدیل ہونے کی ضرورت تھی۔ انہیں ضرورت تھی کہ یہودی ہونے کے باوجود وہ اپنی پرانی زندگی کی جانب سے مر کر نئی زندگی کے لیے جی اٹھیں، اور جب انہوں نے ایسا کیا تو یہ کام قابل تعریف تھا۔ کسی غیر قوم کے شخص کے لیے ایسا کرنا اتنا قابل تعریف نہیں تھا جتنا کہ کسی یہودی کا یہ کرنا اور دکھانا کہ انہوں نے دلی طور پر سچی توبہ کی ہے۔ سو جتنوں نے دریائے یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا وہ اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کر رہے تھے اور اس بات کا کہ وہ موت کے اور دفن ہونے کے حقدار تھے، اور اب وہ اپنی نئی زندگی میں چلنے کے خواہاں ہیں، اور یہ کہ بپتسمہ موت، دفن ہونے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کی علامت تھا۔ اور یہ وہ موقع تھا جہاں ہر ایک گنہگار یہودی اپنے مسیحا سے ملنے کے لیے تیار ہونا چاہتا تھا، اور جو ان لوگوں کے ساتھ جو بپتسمہ لے رہے تھے اس بات کے اظہار کے لیے ایک ہونا چاہتا تھا کہ وہ معافی پا چکے اور اپنے مسیحا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ روزانہ صبح اپنے واٹس ایپ پر بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی 0333 80 20 972 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔